میزان ڈیجیٹل کے ساتھ راجہ شاہ لطیف، اپنے مہمان ڈاکٹر راجہ زاہد خان، چیف آرگنائزر تحریک جوانہ کشمیر، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ چونکہ آپ کا تعلق ایک ایسی تنظیم ہے جس کے آپ کے جو ہیڈ ہیں ان کا ایک نہ صرف صحافتی بیک گراؤنڈ ہے بلکہ ان کی جو تربیت ہے وہ عسکری بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک نہ صرف سیاسی تحریک ہے بلکہ اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ایک ملیٹنٹ تحریک بھی ہے تو یہ اس میں کوئی باک نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب پاکستان پہ کشمیر پہ انڈیا جو ہے اسٹریٹجیکل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے تو کیا پالیسی ہوگی آپ کی تحریک کی اس وقت؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے انٹرو میں ایک خاص اینگل دے کے اس کو ایک کوئی ملیٹنٹ تحریک، پہلی بات یہ ہے کہ پیورلی ہم پولیٹیکل وے میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز اور ریاست پاکستان اور ریاست کشمیر کا جو آزاد کشمیر کا آئین ہے اس کے مطابق ہم اپنی، لیکن آزادی کے لیے مائنڈ سیٹ ملیٹنٹ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ مجاہد اسلام جنرل حمید گل مرحوم نے تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت جب انہوں نے عسکری میدان پہ پاکستان کے اور پوری دنیا میں دفاعی میدان میں اپنا لوہا منوایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ پہلے صرف اس کو تحریک کی نام دے کے تو لوگوں کی مائنڈ میکنگ اور ان کی جو مینٹرنگ کی جائے، بینگ این ایکسپرٹ، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ایکسپیرینسز ہوتے جاتے ہیں، اور پاکستان کا اور یا ہمارا جو کشمیر کا پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر انہوں نے مناسب سمجھا، اور کہ اس کو اب باقاعدہ ایک خالصاً تحریک سے بڑھ کے سیاسی پلیٹ فارم دیا جائے اور اس کو باقاعدہ بائی لا رجسٹرڈ کروایا جائے اور اس کے تحت کارروائی کرے، جس کے تحت میں بھی آج آزاد کشمیر کی چیف ایسیج کے آرگنائزر کی چیز سے بیٹھا ہوں۔ اب جہاں تک آپ کا کوشچن ہے سرجیکل اسٹرائک کا، انٹرسٹنگلی جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تھوڑے چند گھنٹے پہلے ایک سرویلنس ڈرون کا پھر بیس ایڈونچر انڈیا نے اور انڈیا نے ڈرون بھیجا سرویلنس ڈرون، اور انٹرسٹنگلی وہ ڈرون آیا بھی کشمیر کی سرحد پہ، اور پھر بالخصوص بھمبر میں ہی آیا جہاں پہ پہلے ابن اللہ کو ٹی پیش کی گئی تھی۔ کاش کہ خالی یہ ڈرون ہی تھا، اگر یہ ایروپلین ہوتا تو ایک آج دنیا ایک نیا پاک فوج کی طرف سے دفاعی اداروں کی طرف سے اس کا رسپانس دیکھتے، لیکن ڈرون آپ ایک جو پاکستان کی دفاعی افواج کی اپنی مستعدی ان کی تیاری دیکھیں کہ انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ لوکیٹ کر کے اس کو گراؤنڈ کے اوپر گرایا اسے، تو اس سے ہماری پریپرڈنس ظاہر ہوتی ہے، اور قوم کو تیار کرنا بیسیکلی یہ سیاسی اور عسکری اداروں کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسی مس ایڈونچر ہے، پاکستانی اور کشمیری ماشاءاللہ پرامن قوم ہے، ہم پہ ہر چیز تھوپی جاتی ہے، لیکن جب تھوپی جاتی ہے تو وہ ہمیں کمزور نہ محسوس کرے، ہمیں غافل نہ پائے۔ اس کے حوالے سے جو ایک مومنٹ ہے ڈیفینیٹلی ہم بھی چلا رہے ہیں، عہدارے اپنے طور پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں فوکس رکھتے ہیں کہ دفاعی اداروں کے شانہ بشانہ، اور اس دن یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا جس کے پن ڈراپ کے اندر بیک ڈراپ کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اس دن بھی ہم نے اوپنلی ود ان آورز میں نے، اور اس کے بعد ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا تھا جس کے اندر ہم نے پاک فوج کے ساتھ اپنی بھرپور کمٹمنٹ کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ کشمیری پہلے بھی شانہ بشانہ لڑتے رہیں، آج بھی لڑیں، اور آج تو پاک فوج کو سلام کہ انہوں نے بالکل ایٹ دا رائٹ اینگل موو کر کے واپس پیغام دیا مودی کو کہ حماقت پھر نہ کرنا، پہلے تم کافی حماقت ہوتا۔ الحمدللہ میں یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو کشمیری قوم ہے ہم بائی برتھ جو ٹرینڈ لوگ ہیں، ہمیں یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ جہاد کیا ہے، جنگ کیا ہے، مقابلہ کس طرح کرنا ہے، ساری اسٹرائکوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یعنی بنسبت اور پنجاب کے ایریے کے یا اور علاقوں کے ایریے کے یا کسی دنیا کے اور کونے کے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فائر کیسے ہوتا ہے، گولی کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اس بندوق کا کیا نام ہے، یہ کیسے استعمال ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہمارے اکثر لوگ آرمی سے ریٹائر ہیں، دوسرا
نوجوانوں میں اتنی اویئرنیس ہے جنگ کے بارے میں کہ وہ کسی بھی محاذ کے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو اس میں یہ بھی بتاؤں کہ جب انڈیا نے جارحیت کرنی شروع کی، پہلے تو اس نے سٹارٹ کی میڈیا کی جارحیت، پھر آبی جارحیت کی. پچھلے دن اس نے پانی پہلے بند رکھا پھر ایک دم چھوڑا، لیکن الحمدللہ اس نے پانی چھوڑ کے نہ صرف ہمیں ٹراؤٹ دی بلکہ ہماری دریا کے سائڈ جو خالی تھے ریت کی وجہ سے وہاں پہ بھی ریت بھر گئی اور ہماری ڈیمیں بھی بھر گئی. ہم اس کا بھی اس معاملے میں شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس وقت بھی ہماری سلامتی کونسل نے بھرپور انداز میں جواب دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم تاشکند معاہدہ بھی ختم کریں گے. اس لیے اس کو بھی اب لالے پڑ گئے ہیں کہ میں نے جنگ کہتے ہیں نا کہ جنگ کھیڑنی زنانیاں دی، وہ اب اس کام میں چلا گیا. اچھا میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا یا پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت الحمدللہ ہماری فوج بری، بحری اور جو ہے فضائی تینوں اس حد تک ٹرینڈ ہیں کہ میں اس کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا طیارہ ہے جو فضا میں رہتے ہوئے اس کے ایسے ریڈار سسٹم ہے کہ فضا میں موجود کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نقل عمل کو بھی وہ ایک سیکنڈ میں انڈیکیٹ کر کے تو اس کو نشانے پہ لے سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کتنی حد تک تیار ہے؟ شاہ صاحب آپ نے بڑا ایک پورا زبردست اس کا بیک گراؤنڈ بتا کے، اور اس میں صرف اتنی ایڈیشن کروں گا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم اللہ کے فضل سے وہ قوم اور وہ نسل ہے جو 70 ایئرس سے انڈیا کی بروٹلٹیز کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہیں. بے شک اس پار بھی کرتے ہیں اس پار بھی کرتے اور اب میرا خیال ہے کہ 12 لاکھ کی ریگولر فوج اور آپ کی 4-5 لاکھ کی آپ کی پیراملٹری فورسز، پھر آپ کے قانون نافذ لا انفورسمنٹ ایجنسیز باقی بھی ہوتے ہیں. تو یہ اتنا ہیویلی اور تھکلی پاپولیٹڈ ملٹرائزڈ ریجن ہے. اس کے اندر پہلے تو کشمیری قوم، بالخصوص اس پار کی کشمیری قوم کی، آج بھی میں اس کے میڈیا کو دیکھ رہا تھا، خواتین اسی پہلگام کی کونے میں بیٹھی ہوئی وہ پاکستان کے لیے. اور آج آپ کو یاد ہو کل تو انڈیا کی اسٹیٹ کے اندر ویسے صاحب بیٹھے تھے، وہاں بچیوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے انڈیا کے اندر لگنا شو. کشمیر کے اندر تو لگتے ہی لگتے تھے، کشمیر کے پرچم تو ان کی تو لو تھی نا، ان کی پہچان تھی، وہ اپنے آپ کو فخر. یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ پوسٹر انہوں نے جھنڈے کے لگائے ہوئے تھے فرش پہ، تو خواتین نے بڑے غصے سے اٹھائے، انہوں نے کہا یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایگزیکٹلی تو جو جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے الحمدللہ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ابھینندن کے واقعے کے ساتھ بعد اسی بیک گراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ڈیفنس سرویلنس سسٹم تھا ایئر کا، وہ ہم مری سے ہم مانیٹر کرتے تھے ریڈار کے تھرو. لیکن جس وقت ہمارا یہاں پہ جو بیک ڈراپ اپنا وہ پے لوڈ چھوڑ کے بھاگا تھا، تو اب ہمارا مظفر آباد سے سرویلنس سے گلگت سے آنورڈز وہ کماکو مالیہ کے پہاڑوں تک سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایریل ڈیفنس بھی مضبوط. نیوی نے پرسوں 2-3 دن پہلے ان کے بڑے کیریئرز کو بگایا، کسی میڈیس وینچر کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اتنا ریپڈ ریئیکشن دیا کہ آخرکار اس کو تنگ آ کے بھاگنا پڑا. ان کو بھاگنے کے علاوہ چارہ کار ہی نہیں تھا. اور جہاں تک آپ نے دیکھا کہ پوری LOC فیل سٹینڈ LOC، اس کے باوجود رات کو لیپا میں انہوں نے مس ایڈونچر کی کوشش کی تو جواب راتوں رات اسی اتنی گیٹو اور اندر ہٹ کے. اور اب تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اپارچونیٹی دینی ہے اور ہم نے اپارچونیٹی اویل کرنی ہے. اور آج ڈرون بھیج کے آپ نے پھر ایک کوشش کی تو آپ کو رسپانس ٹٹ فار ٹیٹ ملا. دس واٹ نیشن وانٹس، کشمیری وانٹس، پاکستانیز وانٹس، اینڈ وی سلیوٹ آفز آصف منیر صاحب کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر ایک اور چیز بھی، جس جنریشن سے میرا اور شاہ صاحب آپ کا واسطہ ہے، ہم لوگوں کے دور میں پہلے NCC کی ایک بڑی ہمیں ٹریننگ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل آف دا آؤٹ اسٹڈیز ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے جو ہمیں نمبر بھی مختلف ہوتا ہوا، نمبرنگ کے علاوہ اس کی یہ ایک اسٹریٹجک وین تھا قیادت کا اس وقت کی. بلکہ میں موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب سے گزارش کروں گا، آفس صاحب سے، کہ کنٹینیو کریں اس سے، چونکہ آپ نے اپنی نیشن کو ہر حوالے سے تیار کرنا.
آپ نے مینٹلی بھی تیار کرنا ہے, ایجوکیشنلی بھی, اور اسٹریٹجیکلی آپ نے ڈیفینس کے حساب سے اپنے ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے آپ نے تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے ویسے بھی کشمیری تو تیار ہی بیٹھے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی جب کریں گے تو یہ 25 کروڑ عوام, کل 40 لاکھ صرف ویٹرنز آف جو ہمارے فوج کے تھے یا دفاعی اداروں کے, انہوں نے واپس آرمی جوائن کی, تو انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, پوری رات دنورا پیٹتے رہے. تو ابھی تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم تو 25 کروڑ ہیں بھائی, ہم 25 کروڑ کی 25 کروڑ تمہارے لیے موت ہے. ہمارا آخری قطرے تک, آخری خون کے آخری قطرے کے آخری بچے کی زندگی تک تم شاید حماقت ہی کرو گے. اور اب کی بار حماقت ویسی حماقت نہیں ہوگی, اب کی بار پوری قوم چارج بیٹھی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے مسلح افواج سے زیادہ اس وقت پاکستانی قوم اور کشمیری قوم کا اپنا ایک پورا ڈٹرمنیشن آئی ہوئی ہے, پیشن آیا آنکسٹ, کہ میرا خیال ہے اب اس کے بعد ان سے قوم کی چاہ رہی ہے کہ آئیں یہ ٹک ٹک ہمیشہ کے لیے خطا کر. اور اب آپ کے جس گفتگو سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس میں فوری طور پہ کالجز اور یونیورسٹیز میں NCC کا شعبہ جاری, اور اس کے علاوہ آرمی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح پہلے مجاہدوں کی ٹریننگ, والنٹیئرز کی ٹریننگ کرواتے تھے, وہ ہر ایریے میں جا کے ایک ہفتے کی یا 1.5 ہفتے کی اویئرنیس ٹریننگ کروائیں, اس سے ہم بہتر نتائج اخذ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور بہت ہی اہم باتیں, اور اسپیشلی یہ ایشو ڈسکس ہوا. تو انشاءاللہ آپ کی آواز, میری آواز ہمارے وزیر اعظم تک پہنچے گی, اور اس سے بہتر نتائج اخذ ہوئیں.